اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو ہمارے عقائد تھے ذات اور صفات کے اعتبار سے وہ ہم نے سماعت کیے۔ آج ہم عقائد متعلقہ نبوت کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے اس حوالے سے ہم سماعت کریں گے۔ انبیاء نبی کی جمع ہے اور نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور انبیاء اللہ تعالیٰ کے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجے وہ بعین ہی انہوں نے اپنی امت کو پہنچا دیے۔ رسول بشر کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہوتے ہیں، اور وہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، اور پھر انبیاء و احکامات اپنے اپنے امت تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ انبیاء سب بشر تھے اور مرد ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی عورت نبی بن جائے یا کوئی جنات آپ ہی دعویٰ کر دے کہ مجھے بھی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ تو انسان انبیاء صرف بشر ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، عورت کبھی نبی نہیں ہوتا، اور ایسے ہی جنات کبھی نبی نہیں ہوتے۔ بہت سے نبیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفے اور کتابیں نازل کی ہیں۔ کچھ انبیاء ایسے ہیں جنہیں صحیفے دیے گئے، یعنی ایک کتاب کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیفے عطا کیے، اور کچھ انبیاء ایسے ہیں جنہیں باقاعدہ کتاب عطا کیے، اور اس میں سے 4 مشہور کتابیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کیے۔ وہ 4 کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل ہوئی، اور قرآن پاک ہمارے آقا دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ چاروں کتابیں حق ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہیں، لیکن اس میں سب سے افضل کتاب ثواب کے اعتبار سے وہ قرآن پاک ہے۔ اور جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، لیکن چونکہ ان کی امتوں نے اس کتاب کو جس طریقے سے اللہ نے نازل کی تھی اس پر اس کو برقرار نہیں رکھا، بلکہ اس کے اندر تحریفیں کی، اپنے طرف سے کچھ گڑھا، اس کے اندر کچھ گھٹا دیا، کچھ بڑھا دیا، اور قرآن سے نہ کچھ گڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے اندر سے گھٹا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ان کتابوں کو یاد صرف انبیاء کرام علیہ السلام رکھا کرتے تھے، یعنی صرف ان کے نبی کو ہی وہ کتابیں یاد ہوتی تھی، لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ اس امت کا بچہ قرآن پاک کو یاد کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ اس امت کا بچہ قرآن پاک کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص توریت، زبور، انجیل ان کتابوں میں سے کوئی آیت ہمارے سامنے لے کر آئے تو کوئی حکم بھی لے کر آئے تو نہ تو ہم نے اس کی تصدیق کرنی ہے اور نہ اس کی تصدیق کرنی ہے، یعنی جھٹلانا بھی نہیں ہے اور ساتھ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہاں باقی یہ کتاب کی آیت ہے۔ وجہ یہ کہ کیونکہ کتاب اپنی اصلی حالت میں برقرار نہیں رہی، ہمیں نہیں ہے کہ جو آیت لے کر آئے ہیں توریت، زبور، انجیل کی واقعی وہ کتاب کی ہے یا اپنے طرف سے، اس لیے نہ تو ہم تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ دوسری بات ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اب جہاں تک اس آیت کا کہ آیت ان کتابوں سے ہے یا نہیں، نہ تو اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ اس کی ہم تصدیق کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ انبیاء کے متعلق ہمارے عقائد
انشاءاللہ مزید جو عقائد ہیں وہ اگلے درس میں بیان کروں گا.